مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة. صدق الله مولانا العظيم. آپ حضرات ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریف سماعانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میری تقریر کا موضوع رکھا گیا ہے توسل کی حقیقت. اسی کے تحت میں کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلم امر ہے کہ اس دنیا کا خالق اور مالک اللہ جل جلالہ رب تعالیٰ نے اس جہان کو وجود بخشا اور اسی کا نظام، اسی کا حکم اس کائنات کے اندر جاری اور ساری ہے، اور اس کے حکم کے بغیر پوری دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. قرآن مقدس کا ارشاد ہے بیدہ الامر، اسی کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے. تو اسی طریقے سے رب تبارک و تعالی پر جو ہمارا ایمان ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کمالات کا جامع اور تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے. کسی طریقے کا عیب، جھوٹ، چوری، برائی، کوئی بھی عیب ہو، کسی قسم کا بھی ہو، یہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور نہ ہو سکتا ہے. وہ کسی بھی عیب سے نہ موصوف ہے اور نہ موصوف ہو سکتا ہے. اور جو کچھ بھی اختیار، قدرت، علم، کمال ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاصل ہے اور وہ تمام کمالات کا جامع ہے. اس پر قرآن کریم شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ارشاد ہے هو السمیع البصیر، وہی ہے سننے والا، وہی ہے دیکھنے والا. اور قرآن نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی اللہ، وہی حیات والا ہے، وہی خود قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ امر مسلم ہے کہ جو بھی قدرت ہے، اختیار ہے، تصرف ہے، کمال ہے، علم ہے، وہ سب رب تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے. اور جہاں تک بھی ہمارے عقل کی رسائی ہو سکتی ہے اور جس کو بھی ہم سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور کمالات کی انتہا جو ہمارے ذہن و دماغ میں آ سکتی ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے حاصل ہے. اب اس کے بعد یہ مرحلہ سامنے آتا ہے کہ کیا بندوں کو بھی کوئی کمال حاصل ہے یا نہیں، بندوں کو بھی کوئی اختیار حاصل ہے یا نہیں، بندوں کو بھی کچھ قدرت حاصل ہے یا نہیں، بندوں کے اندر بھی کچھ طاقت ہے یا نہیں. تو اہل سنت کا مذہب یہ کہ بندے بھی قدرت اور اختیار رکھتے ہیں. ایک فرقہ تھا جبریہ جو اس بات کا قائل تھا کہ
بندے کے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں، لیکن آج کی دنیا مومنین تو مومنین کی، ملحدین اور کفار کی بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ انسانوں کے اندر، بندوں کے اندر طاقت اور قوت ہے، اور شریعت مطالعہ سے بھی، قرآن و حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو، خصوصاً انسانوں کو مجبور محض نہیں بنایا۔ اگر بندوں کو پتھر کی طرح مجبور بنایا ہوتا، انسانوں کو حسن جمادات کی طرح رکھا ہوتا، تو انسانوں کو اعمال کا مکلف نہ بناتا۔ جس طریقے سے کہ پتھروں کو نماز اور روزے کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے، اسی طریقے سے انسان کو بھی مکلف نہیں بنایا جاتا، لیکن انسان کے اوپر بہت سے فرائض عائد کیے گئے ہیں اور بہت سے واجبات انسان کے ذمے عائد ہوتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی بھی کر سکتا ہے، اور اپنی زندگی کو چلانے کے لیے اور اپنی فلاح و بہبود کے لیے، اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے تگ و دو بھی کر سکتا ہے اور معیشت میں حصہ بھی لے سکتا ہے۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور محض نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، اور وہ اپنے بے شمار کاموں کو انجام دے سکتے ہیں اور انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اس طاقت اور قوت کو آپ دیکھیں تو مختلف افراد کے اندر مختلف قسم کی طاقتیں اور قوتیں ملیں گی۔ یہ طے شدہ ہے کہ ہر انسان یکساں قوت نہیں رکھتا ہے۔ جوان اور بالغ کے اندر جو طاقت اور توانائی ہوتی ہے وہ کم سن اور بچے کے اندر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بعض بوڑھوں کے اندر بھی وہ طاقت اور توانائی نہیں ہوگی جو عام جوانوں کے اندر ہوا کرتی ہے۔ تو طاقت اور قوت کا فرق بھی رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب برابر برابر طاقت اور قوت رکھنے والے ہیں، اور انسانوں سے آگے آپ جب دیکھیں گے تو اور زیادہ قوت والے ملیں۔ انسان یہ ہے کہ اپنی طاقت اور قوت سے زمین کے اوپر چل سکتا ہے، اٹھ بیٹھ سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کو اٹھا سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، اور بہت سارے کام انجام دے سکتا ہے۔ لیکن جنوں کو جو آپ دیکھیں گے تو جنوں کو انسانوں سے زیادہ طاقت عطا کی گئی ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے دربار میں یہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو ملک سبا سے یہاں تک لا دے، تو قرآن کریم میں مذکور ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ کہ جنوں میں سے ایک سرکش نے یہ کہا کہ میں اس تخت کو آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ تو یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہے کہ ملک سبا سے ملک شام تک دربار برخاست ہونے سے پہلے یعنی چند گھنٹے کے اندر اتنا بڑا تخت جو کہ طرح طرح کے عجائب سے برستا تھا، اور وہ بھی کہیں باہر میدان میں نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ جب ملکہ بلقیس اپنے ملک سے چلی ہے تو اس کو 7 قفل کے اندر، 7 دروازوں کے اندر، 7 کمروں کے اندر بند کر کے رکھا، اور اس تخت کو ایک آدمی اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جن نے یہ کہا کہ میں اس تخت کو مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں،
اور دوسرے صاحب نے عرض کیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کو یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت بلقیس یہاں حاضر، تو سب کی سب طاقت اور قوت میں برابر نہیں ہے۔ عام انسان اس تخت کو ہلا بھی نہیں سکتا ہے، اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، لیکن ایک جن کو یہ طاقت عطا کی گئی ہے کہ وہ ایک ملک سے اٹھا کر کے دوسرے ملک مجلس برخاست ہونے سے پہلے یعنی چند گھنٹوں کے اندر حاضر کر سکتا ہے۔ اور خود انسانوں ہی میں سے ایک صاحب روحانیت کو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے فیض یافتہ تھے آصف ابن برقیہ، ان کو یہ طاقت اور قوت عطا کی گئی تھی کہ وہ چشم زدن میں آگ جھپکنے سے پہلے ملک سبا سے بلقیس کا تخت شام تک لا سکتے تھے، اور نہ یہ کہ صرف لا سکتے تھے بلکہ انہوں نے وہ تخت لا کر کے حاضر کر دیا۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو سامنے دیکھا تو اس پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ قرآن کا صرف ایک واقعہ ہے، ادھر ادھر کی کتابوں سے کوئی پیش نہیں کیا گیا ہے، نہ حدیث کی کتاب سے لیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ نجال اس کے قوی نہیں ہے اور فلاں گاڑی کے اوپر فلاں نے جرح کی ہے اور فلاں کے اندر ضعف پایا جاتا ہے اور ایسا ہے ویسا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، بندوں کو وجود بخشا ہے، مخلوقات کو اس جہان میں نمودار فرمایا ہے، لیکن سب کی طاقت اور قوت یکساں نہیں رکھتی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو بے طاقت اور بے قوت اور مجبور محض بنایا ہو کہ یہ کچھ کرنے کی قوت اور صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو انسانوں کو مکلف ہی نہیں بنایا جاتا، اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اور اعمال کی ادائیگی کا ان کو مکلف ہی نہیں بنایا جاتا۔ تو انسانوں ہی کی طاقت پر میں گفتگو کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ ایک انسان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ اتنا بڑا تخت لا سکے، لیکن دوسرا صاحب روحانیت انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قوت عطا کی گئی ہے کہ وہ اتنا عظیم تخت جو کہ بہت سارے قبروں اور قصروں کے اندر بن رہے وہ چشم زدن میں حاضر کر دیتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے دربار والے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے اس بندے کو کتنی عظیم قوت حاصل ہے، جس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن مقدس نے ذکر کیا۔ تو اس فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ سب کے سب طاقت اور قوت میں برابر نہیں ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کو اور اس کی بعض خاص مخلوقات کو انسانوں سے یعنی عام انسانوں سے بہت زیادہ طاقت اور قوت حاصل ہے، اور وہ اپنی طاقت اور قوت سے بہت سے کام انجام دے سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے خاص بندوں کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے تو ان سے اپنی مشکلات میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ جس طریقے سے کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ سے مدد حاصل کرتا ہے، ماں باپ اپنے بیٹوں سے مدد حاصل کرتے ہیں، اور ایک شخص اپنے پڑوسی سے مدد حاصل کرتا ہے، جب بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے، اور جب کوئی اس کے اوپر آفت آتی ہے تو کسی بھی طاقت اور قوت والے سے مدد لیتا ہے، کوئی پولیس سے مدد لیتا ہے، کوئی حکومت سے مدد لیتا ہے، اور طرح طرح کی مدد لینے، استعانت کرنے اور اپنی ضروریات کی بھر لانے میں دوسروں کو وسیلہ بنانا یہ دنیا بھر کا معمول ہو چکا ہے، اور کوئی اس سے مستثنی نہیں۔ اسی طرح سے